من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک ہم جو ابحاث پڑھے ہیں وہ عمرے کے ابحاث تھے، عمرے کے اعمال تھے۔ آج فرما رہے ہیں کہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ افعال حج کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ افعال حج۔ افعال جمع ہے فعل کی، یعنی حج کا کوئی ایک دو عمل نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ آج ہم افعال حج میں سے صرف دو فعل پڑھیں گے۔ کتنے فعل پڑھیں گے؟ دو۔ پہلا فعل احرام کے بارے میں ہے۔ آپ کہیں سے احرام کا تو ہم پڑھ کر آئے، تو آج پھر کون سا احرام پڑھیں گے؟ بھائی ابھی تک جس احرام کی بات آپ پڑھے ہیں اور بحث پڑھے ہیں وہ احرام کس کا تھا؟ عمرہ تمتع کا۔ آج جو ہم بحث پڑھیں گے وہ احرام ہے، احرام حج تمتع کا۔ تو عمرہ تمتع اور حج تمتع بظاہر الگ ہیں، ویسے ایک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں، لیکن بہرحال اپنی جگہ پہ وہ الگ الگ عمل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے لیے احرام بھی مکے سے باندھنا ہے، اس کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، احرام باندھنا کیا ہو گیا؟ واجب۔ پھر واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب موسع اور واجب مضیق۔ کہتے ہیں یہ جو احرام آپ باندھتے ہیں یہ واجب موسع ہے یا مضیق؟ کہتے ہیں واجب موسع ہے، یعنی آپ کی مرضی ہے، عرفات جانے سے پہلے جس وقت باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں۔ فرض کریں 5 ذی الحجہ کو باندھیں، 6 کو باندھیں، 7 کو باندھیں، 8 کو باندھیں، آپ کی مرضی ہے، اس کا وقت محدود نہیں ہے۔ البتہ 8 دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ اس دن عام طور پر حاجی صاحبان احرام باندھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ترویہ کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں ترویہ کا مطلب ہے پانی جمع کرنا۔ کیا ہے مطلب؟ پانی جمع کرنا۔ پرانے زمانے میں جب حاجی صاحبان عرفات کی طرف جاتے تھے تو عرفات میں وعلیکم السلام کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مکے سے پانی جمع کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے حل ترویتم، کیا تم نے پانی جمع کر لیا؟ یعنی آج کل حج بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس زمانے میں یوں سمجھیں کم از کم 3-4 دن کا پانی اٹھانا ہوتا تھا ہر حاجی کو۔ اب بتائیں پانی کا کتنا وزن ہو جاتا؟ پھر 3-4 دن کا کھانا بھی اٹھانا ہوتا تھا، پھر 3-4 دن کے لیے اگر احرام نجس ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی نعم البدل کا کپڑا اٹھانا ہوتا تھا۔ آج کل کوئی پریشانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے، ایک سلا ہوا جوڑا اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی فراوان کثرت میں ہر جگہ ملتا ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے آپ پیدل بھی نہیں جائیں گے، بہترین گاڑیاں آپ کو لے جا کے عرفات میں چھوڑ دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، عام طور پر اس دن احرام پہنا جاتا ہے۔ خوب، اب احرام پہننے کے بعد کب نکلنا ہے عرفات کی طرف؟ فرماتے ہیں کہ عرفات کی طرف قافلے سالار کی بات کریں یا عام حاجی کی؟ اصل جو عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے وہ 9 تاریخ زوال سے لے کے مغرب تک ٹھہرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن آج کل یہ ہے کہ 8 تاریخ کو شام تک حاجی صاحبان سب وہاں پہنچ جاتے ہیں، 9 کی شب وہاں ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 9 کی شب ٹھہرنا کوئی واجب وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 9 کے صبح سے زوال تک بھی ٹھہرنا واجب نہیں ہے، زوال کے بعد ٹھہرنا واجب ہے، اور یہ واجب بھی ظاہراً توسلی نہیں ہے کہ اس میں نیت نہ کرنی پڑے، بلکہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں حج تمتع کا وقوف کر رہا ہوں عرفات میں، واجب قربتاً اللہ۔ اچھا، عرفات میں وقوف کرنا، وقوف کا کیا ترجمہ؟ وقوف کا تو لفظی ترجمہ یہ کھڑا ہونا، کیا کھڑا ہونا واجب ہے؟ کہتے نہیں، وقوف بے معنی ہونا، کھڑے ہو کے آپ وہاں ہوں، بیٹھ کے ہوں، سو کر ہوں، یا گھوڑے پہ چڑھ کے آپ اس عرفات کے حدود میں گھوم پھر رہے ہوں، یا آپ ورزش کر رہے ہوں، بھاگ دوڑ رہے ہوں،
عرفات کی حدود کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ حدود یہ عبارت میں پڑھیں گے. مثلا جیسے سندھ کی حدود کیا ہے؟ فرض کریں بھائی بلوچستان والی طرف سے جیکب آباد یہ اس کی حد ہے, ٹھیک ہے. پنجاب والی طرف سے فرض کریں کشمیر اس کی حد ہے, اور ہمیں دو صوبے لگتے ہیں, ایک بلوچستان ایک پنجاب, سرحد تو لگتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عرفات کی بھی حد اور بارڈر کے نام لیے ہیں کہ فلاں طرف سے اس کی یہ حد ہے, فلاں طرف سے یہ حد ہے, فلاں طرف سے یہ حد ہے. اچھا, اب عرفات میں کب ٹھہرنا واجب ہے؟ زوال سے لے کے 9 تاریخ, زوال سے لے کے غروب تک. اگر اس سے پہلے کوئی شخص جان بوجھ کر عرفات کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے فبدنۃ, تو اس کو پھر ایک اونٹ کفارے میں دینا ہوگا. اچھا, اگر سہون اٹھ کے چلا گیا پھر اس کی 2 صورتیں, آیا پھر مغرب سے پہلے واپس آیا یا واپس نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو بسم اللہ کر کے عبارت پڑھتے ہیں. الفصل الخامس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں فصل فی افعال الحج, حج کے افعال کے بارے میں ہے. وہی بھائی وہ حج کے افعال کیا ہیں مشاہد صاحب؟ میں نے کہا کہ آج ہم 2 پڑھیں گے, ٹوٹل فی الحال فہرست بتاتے ہیں. احرام ہے, وقوفان 2 وقوف. کون سے 2 وقوف؟ ایک عرفات میں ٹھہرنا اور دوسرا مشعر الحرام کہیں یا مزدلفہ, اس دوسری جگہ کی یہ دونوں نام ہے. مشعر الحرام میں ٹھہرنا اور منا کے مناسک. اب منا کے لیے مناسک کا لفظ استعمال کیا, یعنی گویا کہ منا میں کوئی ایک عمل نہیں, تینوں شیطان کو پہلے دن جو ہے ایک شیطان کو کر مارنے, ٹھیک ہے, یعنی 10ویں کے دن. پھر 11ویں میں 2 کو تینوں کو کر مارنے. پھر 12ویں میں بھی 3 کو کر مارنے. پھر وہاں پر آپ کو قربانی بھی کرنی ہے, قربانی کے ساتھ ساتھ سر بھی منڈوانا ہے. تو یہ مناسک منایت ہیں. پھر آپ کو حج کا طواف کرنا ہے, پھر حج کی صحیح کرنی ہے, پھر طواف و نساء کرنا ہے, پھر رمی جمرات کرنا ہے, پھر منا میں جو ہے ٹھہرنا ہے. اب بیٹا حقیقت میں یہ رمی الجمرات اور مبیت بمنا کو ذکر نہ کرتے تو ٹھیک تھا. کیوں؟ جب مناسک منا آپ نے کہہ دیا تو یہ اس میں آٹومیٹک آگے پھر ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وَالْأَرْكَانُ مِنْهَا خَمْسَةٌ, بھائی یہ جو افعال حج ہیں یہ تو 6-7 ہو گئے. پینسل تو مشاہد صاحب نہیں لائے نا. بات مانیں گے کیوں بھائی, استاد کی بات ماننا. سکندر صاحب بھی نہیں لائے, دونوں سینئر ہیں, دونوں بات نہیں مانتے. اب ان کا اثر پھر آپ لوگوں پہ بھی ہوگا, آپ بھی آہستہ آہستہ پینسل نہیں لائیں گے. بھائی گم ہو گئے تو یہ کون سی دبئی سے آتی ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے. وَالْأَرْكَانُ مِنْهَا خَمْسَةٌ, یہ جو افعال حج ہیں ان میں سے رکن بیٹا کتنے ہیں؟ 5. حج کے رکن کا مطلب گلشیر آپ تو آج نہیں بتائیں گے, بھیا بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے, آج ہفتے کا دن ہے نا, سب کچھ بھول گئے. نسیم صاحب بھی نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. رضا صاحب تو اپنے وہ میک اپ شیک اپ کر کے ابھی آئے ہیں, بتائیں گے میرے خیال میں. ہاں کیا بولتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. نعیم صاحب بھی نہیں بتائیں گے. ارکان کا مطلب مشاہد آپ بتا دیں. یہ تو ابھی دلہے ہونے والے, مٹھائی لینی آج ان سے. ہاں نہیں, رکن کا مطلب کیا ہے رکن حج کا؟ جس کے باطل ہونے سے حج. ہاں, کون سا چھوڑنا؟ ہاں پھر تو نماز کے تو یہ سب تکے. ہاں جی, تو پھر آپ نے عکس کیسے کیا دیا؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے. الثلاثۃ الاول, وہ 5 کون سے ہیں؟ پہلے والے 3. بھائی پہلے والے 3 کون سے ہیں؟ احرام, وقوفان اگر 2 مانے تو, ٹھیک ہے. والطواف الاول وسعی. خوب, بس پہلے 3 اور طواف اول. طواف اول کا مطلب کیا؟ یعنی طواف حج. طواف النساء رکن نہیں ہے, طواف حج اور سعی جو ہے کیا رکن ہے. القول فی الاحرام والوقوفین. چلے ہم نحو کی طرف لے جاتے ہیں جناب اقبال صاحب کو.
वकूफन कौन सी हालत में और क्यों? जी, अब ना किताब में लिखा है ना मेरी शक्ल पे देखा है, कि आपके दिमाग में उसको निकाल के ले आए। कौन सी हालत में है, क्यों, किस पर? ahsan, तुम तो फिर डरते क्यों? हाँ हो, यजिबो बाद तकसीर, वाजिब है तकसीर के बाद। कौन सी तकसीर? जो आपने उम्रे में की थी, यानी उम्रे में जो बाल आपने कटवाए थे या आपने नाखून तराशे थे, उसके बाद वाजिब है अल इहराम बिल हज, कि हज का इहराम पहने। कौन सा हज? अलल मुतमत्ते, वो शख्स जो हज तमत्तो कर रहा है, वुजूबन मुवस्सन, फौरन बाद करना जरूरी नहीं है। क्यों? आपने फर्ज करें कि आपने 4 जिलहज को जो है उम्रा कर लिया, 4 जिलहज को आपने तकसीर कर ली, क्या 4 को ही एहराम पहनना है? कहते नहीं, वाजिबन मुवस्सन, इसमें जो है वुसअत आपको दी गई है। कब तक? इला अन यबका लिल वुकूफ मिकदार मा युमकिन इदराकु बादल इहराम मिन महल इहराम, इतनी देर तक आपको गुंजाइश है एहराम पहनने की कि आप एहराम पहनकर फिर जाके वकूफ आराम से कर सके। फर्ज करें अगर 9 तारीख भी आपके पास सवारी मौजूद है, आप आराम से जाके ज़वाल से पहले पहुंच जाते हैं, तो 9 तारीख तक आप एहराम को मौखर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर 8 तारीख जाना मुमकिन है तो 8 तक एहराम को मौखर करना चाहें तो मौखर कर सकते हैं। देखें, इला अन यबका, यहाँ तक के बाकी रहे, यबका का फाइल मिकदार है जो एक लफ्ज बाद आएगा, बाकी रहे वकूफ के लिए मिकदार मा, इतना टाइम कि मुमकिन हो इदराकुल वकूफ, के वकूफ को दर्क कर सके एहराम के बाद, मिन महल एहराम, एहराम की जगह, यानी एहराम आपने बांधा है कहाँ? मक्के में, मक्के से अरफात तक जाने में 1 घंटा तो लगेगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से एहराम बांधेंगे, ये जाने का रास्ता भी, जाने का वक्त भी आपके पास हो और वकूफ का वक्त भी आप जाके हासिल कर लें। वयुस्तहब्बु इकाउल इहराम यौम तरविया, और मुस्तहब है कि आप एहराम पहने तरविया वाले दिन। वह ये तरविया वाला दिन कौन सा है रजा? वह सामिन मिन ज़िहज्जा, वो माह ज़िहज्जा की 8 तारीख है। सुम्मिय बेज़ालिक, बेटा सुम्मिय को एक नाइब फाइल चाहिए, वो हुआ की ज़मीर है, और वो कहाँ पलट रही है? सामिन की तरफ। इस 8 का नाम रखा गया है बेज़ालिक, तरविया के साथ। क्यों? लिअन्नल हाज कान यतरवी अलमाअ, यतरवी या यतरवा, क्या पढ़ना चाहिए इसको? आ गई है वफा, क्या पढ़ना चाहिए? आसन, तुम बाबे तफाउल से तफअल यतफअलो, ठीक है? तो यतरवय या यतरवयो था, या मुतहरिक मा कबल मफ्तूह कल्ब, खूब। तो हाजी साहिबान, साहिबान का तर्जुमा मैंने कहाँ से किया जनाब सिकंदर साहब? अलहाज जमा है। हाजी साहिबान पानी जमा करते थे, पानी इकट्ठा करते थे, ठीक है? ले अरफा, अरफा के लिए, मिन मक्का, कहाँ से पानी इकट्ठा करते थे? मक्का से। क्यों? इज़लम यकुन बिहा माउन, इसलिए कि अरफा में पानी नहीं था, कल यौम जैसे आजकल पानी मौजूद है। फकान बाज़ुहुम यक़ूलु लिबाज़िन, फिर बाज़ हाजी बाज़ को कहते थे तरवैतुम, तुमने पानी जमा कर लिया, लितखरुजु, ताकि तुम निकल जाओ अरफात की तरफ, ठीक है? तो इस जुमले की वजह से इस दिन का नाम ही क्या रख दिया गया? यौम तरविया। बाद सलात ज़ुहर, कब निकलते हैं? नमाज ज़ुहर के बाद। वो फिद्रुस बाद ज़ुहरैन, ज़ुहर कह दिया यानी ये कि असर के बाद नहीं, ज़ुहर के बाद। और किताब दुरूस में कहा है कि ज़ुहरैन के बाद निकलना है। अल मुतअक्किबैन लिसुन्नतिल इहराम अल माज़िया, कहते हैं वो ज़ुहरैन जो बाद में अदा किए जाते हैं एहराम की सुन्नत के, यानी पहले हम एहराम की सुन्नत की नमाज पढ़ते कितनी? मेरे ख्याल में आपके ज़हन में होगा तो 6 रकात थी, अगर 6 नहीं तो कम से कम 2 रकात थी, उसके बाद फिर ज़ुहरैन पढ़ते हैं। अल माज़िया,
ماضیہ صفت ہے کس کی؟ سنت الاحرام کی، وہ سنت الاحرام جس کا ذکر پیچھے گزر چکا۔ والحکم، بیٹا یہ جو ہم نے حکم لگایا کون سا کہ بعد الظہرین نکلنا ہے، یہ مختص بغیر الامام، امام سے مراد امام معصوم بھی نہیں، امام سے مراد امام جماعت بھی نہیں، بلکہ امام سے مراد ہے قافلہ سالار۔ کہتے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ظہرین کے بعد نکلے، یہ قافلہ سالار کے لیے حکم نہیں ہے اور مضطر کے لیے بھی حکم نہیں ہے۔ وسیاتی استثناءہما، اور ان قریب آئے گا کہ قافلہ سالار اور مریض اس حکم سے استثناء ہے، یعنی بعد ظہرین نہیں بلکہ وہ قبل ظہرین نکل جائے، پھر رش بھی نہیں ہوگی، اس میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وصفتہ کما مر، بھائی وصفتہ، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ احرام کی طرف۔ احرام کی صفت، احرام کی شرائط، احرام کے خصوصیات و مستحبات کہتے ہیں وہی ہیں جو گزر چکے۔ فی الواجبات، جو عمرے کے احرام میں واجب تھے وہی حج کے احرام میں بھی واجب ہے، یعنی وہ کپڑا سلاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے وہ۔ والمندوبات، اور جو وہاں پر مستحبات تھا وہ یہاں پر بھی مستحبات ہے۔ والمکروہات، مثلا رنگین کپڑے کا احرام مکروہ تھا تو حج میں بھی جو ایک رنگین والا احرام مکروہ ہے۔ ثم، بھائی ترتیب ہے لیکن تراخی، یعنی آپ نے احرام پہنا فوراً آپ کو وقوف نہیں کرنا، 2 4 6 گھنٹے کے بعد وقوف شروع ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر آپ 8 تاریخ کو جائیں گے پھر تو 8 تاریخ کے اگر 4 بجے وہاں پہنچے، ٹھیک ہے، تو وقوف شروع ہونا دوسرے دن زوال تک۔ تو کتنے گھنٹے زوال تک ہوں گے جناب سکندر صاحب؟ شام کے 4 سے صبح کے 4 تک، یہ 4 گھنٹے تو گئے، ٹھیک ہے، یہ 12 گھنٹے، شام کے 4 سے صبح کے 4، 12 گھنٹے یہ، پھر صبح کے 4 سے لے کے اگر 12 تک جو ہے کیا وہ زوال ہوتا ہے تو 8 گھنٹے وہ بھی اس میں ملا لیں، ٹھیک ہے، 12 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 20۔ تو کبھی آپ کو وقوف 20 گھنٹے کے بعد کرنا ہوتا ہے، کبھی فرض کریں آگے پیچھے لیکن کافی فاصلہ ہوتا ہے۔ الوقوف کہتے ہیں وقوف کرنا ہے۔ وقوف کا مطلب کیا؟ بمعنی الکون، وقوف کا معنی کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ ٹھہرنا، ہونا، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ عرفہ میں۔ من زوال التاسع الی غروب الشمس، 9 تاریخ کے زوال سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے۔ مقرونن بنیت، ذرا حالی کہ آپ کا ٹھہرنا ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ۔ المشتملت، وہ نیت جو مشتمل ہو علی قصد الفعل المخصوص، کہ میں مخصوص عمل کی وجہ سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، مشاہد۔ ایسے نہیں کہ بیوی بچے جو ہے کیا سر میں درد ڈال رہے تھے اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کہ عرفات میں کوئی جو ہے کیا ہے جناب اچھے اچھے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں، بلکہ حج کے عمل کے ٹھہرنے کے واسطے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ متقرباً، اور اس میں قصد قربت بھی ہونا چاہیے۔ کب؟ بعد تحقق زوال، کب نیت کریں گے؟ جیسے زوال متحقق ہو جائے، متحقق یعنی شک کی صورت میں نہیں، یقینی صورت میں زوال ہو جائے، بغیر فصل، جیسے ہی زوال ہوا فوراً آپ کو نیت کرنی ہے۔ وَرُكْنُ مِنَ ذَلِكَ أَمْرٌ كُلِّ، اچھا زوال سے لے کے غروب تک تقریباً کتنے گھنٹے ہوں گے جناب اقبال صاحب؟ یہ ہے آپ کی دماغ، زوال سے لے کے غروب تک 20 گھنٹے، میں نے کہا کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 10 12 بھی نہیں یار، 12 بجے زوال ہوتا ہے، 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 6 گھنٹے، 6 7 گھنٹے۔ سردی میں کم گھنٹے ہوتے ہیں، گرمی میں زیادہ گھنٹے، تو 7 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتے میرے بھائی، ٹھیک ہے، ذرا دنیا داری کو بھی سیکھو۔ تو فرماتے ہیں یہ جو 5 یا 6 یا 8 گھنٹے ہیں یہ سب کا سب ٹھہرنا یہ واجب رکنی ہے؟ کہتے نہیں، رکنی ہے مسمل کون، جس کو ٹھہرنے کا نام دیا جائے۔ اگر 5 منٹ بھی آپ وہاں ٹھہرے مشاہد تو یہ حج کا رکن ہو گیا۔ اب اگر آپ جان بوجھ کر بھی نکل جائیں گے تو حج باطل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ رکن کو انجام دے چکے ہیں۔ امرن کلی، امر کلی یعنی ٹھہرنا، ٹھیک، وہ جزء من مجموع الوقت،
یہ جو امر کلی ہے یہ پورے ٹائم کا کچھ حصہ ہے بعد نیت کے بعد. ولو سائرن، اگر کہ آپ وہاں سیر کر رہے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ پر آپ نے بریک نہیں ماری ہے. عرفات کا میدان بھی یوں سمجھیں 2-2.5 کلومیٹر ہے، 2-2.5 کلومیٹر کے درمیان گھوم پھر رہے، آپ نے نیت کر لی، کافی ہے. والواجب الکل، یعنی یہ پورا وقت ٹھہرنا واجب ہے. حاجی صاحب وفا کتاب میں کیا گھور کے دیکھ رہے ہو میری طرف؟ اگر سمجھ میں نہیں آپ پوچھیں. یعنی یہ 8 گھنٹے کے 8 گھنٹے ٹھہرنا واجب ہے. اس میں سے رکن یہ کچھ لمحہ ہے جس کو آپ ٹھہرنا کہہ سکیں. کون سے کی؟ سائرن سیر سے ہے بھائی میرے، اس میں فائل ہے. سائر تھا، الف کے بعد یہ کہ یا آ گئے تو اس کو حمزے میں تبدیل کرتے. میں نے کہا در حالی کہ وہ سیر کرتے ہوئے وہاں گزارتا ہے. وہ حد عرفہ، عرفہ کی جناب حد تو ہمیں بتا دیں. فرماتے ہیں من بطن اورنا، اورنا کے پیٹ، لفظی ترجمہ یہ ہے اورنا کا پیٹ. کہتے ہیں اورنا کو کیسے پڑھیں؟ بضم العین، عین کو مشاہد کیا دیں گے؟ ضمہ. عین پڑھی ہے غین. فرماتے المہملہ جو بغیر نقطے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ فتح را، اور را کو کیا دینا ہے؟ فتح. والنون، نون کو بھی فتح دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف سے جو ہے کیا ہے یہ بطن اورنا، وہاں پر بیٹا جیسے ہمارے روڈ پہ بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا جس کو سائن بورڈ آپ بولتے ہیں. مثلا یہاں سے حد شروع ہوئی سکھر کی، یہاں پر حد ختم ہوئی سکھر کی. اسی طریقے سے آپ اگر عرفات جائیں گے گھومیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ابتداء عرفہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے جگہ کیا ہے؟ بطن اورنا. وہ سویہ، اور دوسری طرف اس کی حد کیا ہے؟ سویہ. یہ سویہ کو کیسے پڑھیں جناب؟ بفتح المثلثۃ، مثلثہ یعنی 3 نقطے والا. طویہ بھی نہیں پڑھنا، نویہ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بلکہ 3 نقطے والی کو فتح دے، سا کو. وہ کسر الواو، واو کو کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے. وہ تشدید الیاء، اور یا کو کیا دینا ہے؟ شد دینا ہے. کون سی یا؟ المثنات، جو 2 نقطے والی ہوتے ہیں. جناب 2 نقطے تو تا کو بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تا کو نقطے 2، لیکن تا کو نقطے من فوق اور یا کو نقطے من تحت. ٹھیک ہے. فرماتے من تحت المفتوحہ، ٹھیک ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں اور اس کو بھی جو کیا یا کو فتح کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے اس کی یہ حد ہو گئی وہ نمیرا، اور تیسری طرف سے اس کی حد کیا ہے؟ نمیرا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ ان کا لفظی ترجمہ بتائیں، آپ کہیں بھائی یہ جگہ کا نام ہے، نام کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. نمیرا کو کیسے پڑھیں؟ بفتح نون، نون کو فتح دیں بھائی میرے. وہ کسر المیم، میم کو کیا دیں؟ کسرہ دیں. وہ فتح را، اور را کو جو کیا فتح دیں. وہ یہ ہے کیا بھائی؟ فرماتے ہیں بطن اورنا، یہ اورنا کا بیچ ہے. کہتے اوپر بھی آپ نے بطن اورنا کہا، پھر نمیرا کا بھی آپ مطلب بطن اورنا. کہتے ہیں فکان یستغنی ان تحدید بہا، یہ شخص بے نیاز تھا کہ حد بیان کرتا اس نمیرا کی. ٹھیک ہے بھائی. جب اوپر یہ کہہ چکا ہے تو یہاں پر اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. العراق، عراق بیٹا، عراق تک، عراق بھی ایک جگہ کا نام ہے. یعنی یہ بطن اورنا سے لے کے عراق تک یہ پوری حد ہے کس کی؟ عرفہ کی. بفتح الحمزۃ، عراق نہیں پڑھیں بلکہ حمزے کو فتح دے کے پڑھیں. الا ذی المجاز، پھر عراق سے لے کے ذی المجاز تک. ٹھیک ہے. یہ بھی عرفہ کا آتا ہے. وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ حُدُودٌ لَا مَحْدُودٌ، واقع دنیا کی کوئی عیاشی پڑھنے جیسی نہیں. اب کہتے ہیں یہ جو آپ جگہیں بتا رہے ہیں یہ بھی عرفات ہیں یا عرفات نہیں؟ کہتے ہیں یہ حدود ہیں، محدود نہیں ہے. یعنی جس چیز کی ہم حد بندی کر رہے ہیں، محدود یعنی جس کی حد بند، عرفات، یہ چیزیں عرفات میں داخل نہیں ہیں، عرفات کی حدیں ہیں. فلا يصح الوقوف بها، تو نتیجے میں ان جگہوں پر اگر آپ جا کے ٹھہریں گے تو یہ ٹھہرنا رضا بس قابل، ہاں آپ کی توجہ کہاں دی بیٹا؟ جسم یہاں، دماغ کہیں اور. ٹھیک ہے. تو قابل قبول نہیں ہے. ولو افاظ، اگر حافظ صاحب جلدی میں اٹھ کے چلے آئے،
ٹھیک ہے، کہاں سے؟ عرفات سے، قبل الغروب مغرب سے پہلے، آمدن جان بوجھ کر، ولم یعد پھر کہا کہ اب کون واپس جائے، بس اب چھوڑ دیں، فبدنتن تو حافظ صاحب کو کیا دینا ہوگا؟ ایک اونٹ دینا ہوگا. فإن عجز اگر حافظ صاحب کے بھائی مدرسہ مجھے 9,000 دیتا ہے، شہریہ بھی مجھے ہاف ملتا ہے، پھر موٹر سائیکل کا بھی خرچہ ہے، میں کہاں سے اونٹ دوں؟ فرماتے تو کوئی مسئلہ نہیں، صام ثمانیۃ عشر یوما تو 18 روزے تو بھائی رکھ سکتے ہیں، 18 روزے رکھیں گے تو ایسے پھر کچھ خرچہ بھی بچ جائے گا، 18 روزے رکھیں ہیں. سفرن او حضرن پھر یہ بھی آپ کو آزادی ہے، سفر میں بھی رکھ سکتے ہیں، حضرن اور حضر میں بھی رکھنا چاہیں تو حضر میں بھی رکھ سکتے ہیں. غیر متتابعۃ فی اصح القولین دو قول میں سے اصح قول یہ ہے کہ روزوں کو لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. وفی دروس اوجب فیہا المتابعہ ہنا مصنف صاحب نے کتاب دروس میں واجب قرار دیا ہے کس کو؟ فیہا ان سیام میں المتابعہ کہ بھائی مطابعت ہنا کتاب حج میں، جیسے لمحہ کے کئی باب ہیں، باب طہارت، باب صلاۃ، باب زکوٰۃ، باب حج، تو دروس میں بھی ایسے کئی ابواب ہیں. تو کتاب دروس کا جو باب حج ہے اس میں کہا ہے کہ اس کفارے والے روزوں کو لگاتار رکھنا ضروری ہے، ہونا کا مطلب حج. وجعلها اور مطابعت کو قرار دیا ہے فی الصوم دروس کے کتاب صوم میں احوت کا بہتر یہ ہے کہ مطابعت ہونی چاہیے. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. شہید ثانی فرمان وہ ہوا اولا یہی قول بہتر ہے، احتیاط والا، واجب والا نہیں. ولو آدھا قبل الغروب حافظ صاحب نے کہا بھائی روزے بھی کون رکھے گا، چلے پھر میں واپس جاتا ہوں عرفات، ٹھیک ہے. فالاقوى سقوط الکفارت یا سقوط البدنت پھر قول قوی یہ ہے کہ وہ بدنہ یا وہ کفارہ ساقط ہو جائے گا. وَإِنْ أَثِمَ اگرچہ مشاہد صاحب گناہ گار ہے، بھائی اس کو عرفات نہیں چھوڑنی چاہیے، کیوں اس نے چھوڑی؟ گناہ گار ہے. ولو کان ناسین ولو کان کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ ولو کان یعنی اٹھنا یا ترک کرنا عرفات کو. اٹھنا کہاں سے میں نے لیا؟ افاظہ سے. اگر یہ اٹھنا نسیان کی صورت میں یا جہل کی صورت میں ہو، اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے مغرب تک یہاں ٹھہرنا واجب ہے، فلا شیء علیہ تو جانے والے پر کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن مولوی بھی وہاں پر خام کا پھر آپ کو پریشان کریں گے نا. آپ جا رہے تھے، نکل چکے عرفات کی حد سے، مولوی نے ہو بھائی مولوی حد عرفات کی حد میں ہے، آپ حد سے فون کیا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تو ہوٹل پہ جا رہا ہوں. بھائی مغرب تک ٹھہرنا تھا، آپ کیسے عرفات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو علم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ان لم یعلم بالحکم قبل الغروب اگر غروب سے پہلے مسئلے کا پتہ نہیں چلا پھر تو اللہ اللہ خیر صلاح. وَإِلَّا وَجَبَ الْعَوْدُ مَعَ الْإِمْكَانِ مولوی کے فون کرنے سے اس بندے پر واجب ہے کہ وہ لوٹ کر آئے اگر لوٹنا ممکن ہو. ممکن ہونے کی دو صورتیں مثلا لے لیں. یا تو یہ کہ پولیس اس کو واپس نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں روڈ پہ ٹھیک ہے قوانین بنے ہوتے کہ یہاں صرف جو شہر میں گاڑیاں جائیں گی وہ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے صرف گاڑی نکلنے والی کا راستہ ہے، آنے والی کا راستہ نہیں. اسی طریقے سے عرفات میں بھی جانے والوں کا راستہ الگ ہے، نکلنے والوں کا راستہ الگ ہے. آپ یوں نکل گئے، اب آنا چاہتے تو آپ کو اس راستے سے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو مجبوری ہے. یا آپ نے ٹائم دکھا کہ آپ کو عرفات تک پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، غروب میں آدھا گھنٹہ ہے، تو لوٹیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عود کی طرف. اگر اس نے لوٹنے میں سستی کی فَهُوَ عَامِدٌ تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر جو ہے کیا ہے وہ رضا کیا ہے، جان بوجھ کر عرفات کو چھوڑا ہے. وَأَمَّا الْعَوْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا أَثَرَ لِلْعَوْدِ غروب کے بعد لوٹنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا. وَيَكْرَهُ الْوُقُوفِ ٹھیک ہے جناب. میرے خیال میں
آج اگر اس درس کو نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کچھ ہم زیادہ پڑھتے ہیں، مشاہد تک تو نہیں گئے حاجی صاحب ہو۔ عرفات جو ہے بیٹا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی یعنی زمین سے اونچی جگہ، پھر اس پہاڑی کے چاروں طرف ہموار زمین ہے، ہموار یعنی سیدھی زمین ہے، اس میں اونچائی نیچائی نہیں ہے۔ اب ہمیں وقوف کہاں کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں جبل کے اوپر جا کر وقوف کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، بلکہ آپ کو جو کیا ہے اس ہموار زمین پر جو کیا ہے وہ وقوف کرنا ہے۔ وَيَكْرَهُ الْوُقُوفَ عَلَى الْجَبَلِ، عرفہ والے جبل پر وقوف کرنا کیا ہے اقبال صاحب؟ مکروہ ہے۔ بل فی اسفلہ، بلکہ کہاں پر وقوف کریں گے؟ اسفل الجبل، جبل کے نیچے والے حصے پہ، ٹھیک ہے۔ وہ نیچے والا حصہ کون سا؟ کہتے ہیں بصفح، صفح یعنی جو ہموار بالکل سیدھا ہے۔ اور وقائدن، اور کہتے ہیں بیٹھ کر وقوف کرنا بھی مکروہ ہے۔ پھر کیسے وقوف کریں؟ ٹھیک ہے، اے الکون بہا قائدن، یہ فی الحال تو قائد کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی عرفات میں بیٹھ کے رہنا یہ مکروہ ہے۔ وہ راکبن، اور سواری پہ موٹر سائیکل پہ چکر لگا رہا ہے یہ بھی مکروہ ہے۔ بل واقفن، بلکہ کھڑے ہو کے وقوف کرے۔ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ، ٹھیک ہے، یا فی اطلاق الوقوف، کہتے ہیں وہ یہ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے بھائی، یہ اصل لغت کے اعتبار سے بھی ہے۔ کیوں؟ ہم نے استعمال کیا وقوف کو ٹھہرنے پر، ویسے تو وقوف کی معنی ہی کیا ہے؟ کھڑا ہونا، تو کھڑے ہو کے ٹھہرے۔ اطلاقاً لافضل افرادہ علیہ، ہم نے استعمال کیا ہے وقوف کو کھڑے ہونے پر، ٹھیک ہے، یا کون پر؟ تو کون بیٹا ہونا، ہونا کتنے طریقے سے ہو سکتا ہے رضا؟ آپ میرے کمرے میں ابھی ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں تو بھی آپ کا ہونا ہے، اگر کھڑے ہوں گے تو بھی کیا ہے؟ ہونا، لیٹ جائیں گے تو بھی کیا ہے؟ ہونا۔ اب کہتے ہیں ہونے کے جتنے افراد ہیں ان سب افراد میں سے افضل فرد کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ والمستحب المبیت بمنی لیلۃ التاسع الفجر، اس پہ تقریباً شیعہ لوگ تو عمل نہیں کرتے، اہل سنت والوں کا مجھے پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ عرفات میں جانے سے پہلے مستحب ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے منی میں 9 کی رات ٹھہریں فجر تک، یعنی 9 کی شب آپ کو عرفات میں نہیں ٹھہرنا، منی میں ٹھہرنا ہے، پھر فجر کے بعد آپ چلے جائیں کس کی طرف؟ عرفات کی طرف۔ احترز بالغایت، کہتے ہیں مصنف صاحب نے استحباب ٹھہرنا کو غایت یعنی حد بندی کے فجر، اس کا مطلب ہے کہ خود فجر کا منی میں ہونا مستحب نہیں ہے، فجر تک ہونا جو ہے کیا وہ مستحب ہے۔ ان توہم سکوت الوظیفت بعد نصف اللیل، اور دوسری بات یہ کہ بعض نے کہا تھا کہ شاید آدھی رات تک ہم منی میں ہوں گے، کہتے ہیں فجر کہہ کر یہ بھی آپ کے ذہن سے نکالنے کی کوشش کیے کہ آدھی رات تک ہونا بھی مستحب نہیں ہے۔ کمبیتھا لیال تشریق، جیسے منی میں رہا جاتا ہے تشریق والی راتیں، تشریق یعنی روشن راتیں 11ویں 12ویں، ٹھیک ہے، وہ بھی نصف لیل تک نہیں بلکہ فجر تک ہوتا ہے۔ ولا یکت محسر، یہ شخص عبور نہیں کرے گا، عبور نہیں کرے گا یعنی ٹرپندو کون گزرے گا نہیں کسے؟ محسر سے۔ محسر ایک وادی کا نام ہے، بے کسر سین، وہی محسر میں سین کو کسرہ دے کے پڑھیں، وہ حد منی الی جہت عرفہ، یہ عرفہ والی طرف منی کی حد ہے، ٹھیک ہے، وہ کراس نہیں کرے گا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع کرے۔ کب؟ 9 کی شب، ٹھیک ہے، 10ویں کی شب نہیں، 9 کی شب جب یہ کہاں ٹھہرا؟ منی میں۔ اب منی سے کس کی طرف جا رہا ہے؟ عرفات کی طرف، تو یہ وادی جو ہے طلوع شمس سے پہلے کراس نہ کرے۔ والامام یخرج من مکہ الی منی، امام کا مطلب کیا ہے؟ سرپرست، سالار، سالار صاحب نکلے گا مکے سے منی کی طرف قبل الصلاتین، اوپر کہا تھا نا کہ ہم لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں وہ بعد الظہرین نکلیں گے، امام صاحب جو ہے کیا قبل الظہرین نکلیں گے یوم ترویہ 8ویں کے دن۔ کیوں؟ لیصلیہما بمنی، تاکہ وہ سرپرست اور سالار جا کے یہ دونوں نمازیں کہاں جا کر پڑھے؟ رضا، منی میں۔ وہذا کا تقیید،
हाजा कभी ये जो इन्होंने बात कही कि सरपरस्त ज़ोहरैन से पहले निकलेगा, ये गोया कि एक कैद है किसको, जो एक सफा ऊपर मसला सुनाया था कि हम लोगों के लिए बाद ज़ोहरैन निकलना है, ये शख्स ज़ोहरैन से पहले निकलेगा। लेमा अतलकहु साबिकन, वो बात जिसको मुतलक इन्होंने फरमाया था पहले, वो क्या था, मिन इस्तिहबाब इकाल इहराम बाद सलात, उन्होंने कहा था कि मुस्तहब है कि इहराम को अंजाम दे नमाज के बाद। अल मुस्तलजिम, कहते ये बात कहना कि नमाज के बाद इहराम पहनेगा, इसका लाजमा क्या है, लितअख्खुर अल खुरूज अन सलात, कि निकलने में भी देर हो जाएगी नमाज से, यानी नमाज पढ़ के फिर निकलेगा। पहले ये कह कर आया, अभी इमाम को आके इस बात से इस्तिस्ना किया है। वकज़ा ज़ुल उज़्र, इमाम की तरह वो शख्स है जिसके लिए कोई मजबूरी है, बीमारी है या कुछ है, कल हिम जैसे बुढ़ापा है, वल अलील बीमारी है या औरत है, वह खाइफ ज़िहाम, या वो शख्स जो रश से डरता है, ज़िहाम यानी रश से डरता है। वला युतक़य्यद खुरूजु बिमिक़दार अल इमाम कमा सलफ़। अच्छा, इमाम के लिए तो हमने कैद लगाई कि वो ज़वाल से पहले निकले, ठीक है, इनके लिए कोई कैद है कि मसलन सुबह के 8 बजे निकले, 9 बजे निकले, ज़वाल से पहले, कहते इनके लिए निकलने के लिए वक्त को कोई हम मुक़य्यद नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब, बल्लहु तक़द्दुम बियौमैन व सलासतिन, इमाम को तो हमने कहा कि 8वीं के दिन निकले ना, ठीक, इनके लिए 2 दिन पहले भी निकल जाए तो निकल सकते हैं, 3 दिन पहले भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। वद्दुआउ इंदल खुरूज इलल मिना, जब मिना की तरफ जा रहा है तो मुस्तहब है दुआ पढ़ना, फिर इब्तिदा अल खुरूज, खुरूज के इब्तिदा में, व इंदल खुरूज, और निकलते वक्त भी, मिनहा इला अरफा, जब निकल रहा है मिना से अरफा की तरफ, वो फीहा, खुद अरफा में भी दुआ पढ़ना मुस्तहब है, बिल मासूर, वो दुआएं जो आइमा मासूमिन से मनकूल हुई हैं, या फीहा की ज़मीर बेटा मिना की तरफ, खुद मिना में भी दुआ पढ़ना मुस्तहब है जो आइमा मासूमिन से नकुल है। वह दुआ बे अरफा, और अरफा में भी दुआएं पढ़ना मुस्तहब है। कौन सी दुआएं मुशाहिद, बिल अदइयतिल मासूरत अन अहलिल बैत अलैहिम सलाम, वो दुआएं जो नकल की गई किससे, इकबाल साहब, हाँ, खुसूसन दुआ उल हुसैन, ठीक है, खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाली दुआ जो दुआ अरफा कही जाती वो पढ़े हैं, ठीक है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जो दुआएं वो पढ़ें। वह इक्सार जिक्र लिल्लाह ताला, और खुदा को कसरत के साथ याद करे, बेहा अरफात में, वलियज़कुर इख्वानहु बिदुआ, और ये शख्स अरफात में अपने भाइयों को भी दुआ में याद करे। वह अक़ल्लुहुम अर्बऊन, कम अज कम कितने भाइयों के लिए दुआ मांगे, 40 के लिए। रवल कुलैनी अन अली इब्न इब्राहिम, रिवायत नकल की है कुलैनी साहब ने, किससे, अली इब्न इब्राहिम से। फिर अली इब्न इब्राहिम ने किससे नकल की, अपने बाप से। अली इब्न इब्राहिम का बाप कौन होगा, सिकंदर, आओ हो जाता सब इनकी शादी के इम्तिहान में फेल किया, भाई कौन होंगे बाप, कौन होंगे बाप, कौन कौन कौन, हाँ इब्राहिम भाई, अली जो बेटा है इब्राहिम का, उसने अपने बाप से दुआ नकल की, यानी इब्राहिम से नकल की। खुदा रहमत करे आप सब पर। काला रई तो अब्दुल्लाह इब्न जुंदब, इब्राहिम कहता है मैंने देखा किसको, अब्दुल्ला को, जो बेटा था किसका, जुंदब का, जुंदब या जुंदब, बिल मौकफ, कहां पर मैंने से देखा, मौकफ यानी ठहरने वाली जगह पे। ठहरने वाली जगह कौन सी है जनाब रजा, वाह कौन सी है, हाँ अरफात, ठीक है। फलम अर मौकिफन कान अहसन मिन मौकफिही, मैंने कोई ठहरने की जगह उससे अच्छी नहीं देखी, यानी सबसे अच्छे तरीके से मैंने वकूफ उसका देखा, ठीक। वो क्या कर रहा था भाई, मेरे तवज्जो, माजाल मादन यद्दु समा, वो अपने हाथ इधर देखे, अपने हाथ यूं आसमान की तरफ खींचे हुए था। वह दुमू तसील वाला खद्दई है, और उसके आंसू जो है क्या, उसके गालों पर जो क्या है वो जारी थे। हत्ता तबलुगल अर्ज़, यहाँ तक कि उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। फलम्मन सरफ नास, फिर जब लोग वहां से चले गए, फकुल तो या कुल तो या अबा मोहम्मद,
میں نے کہا اے ابو محمد، یہ اس کی کنیت ہے، کس کی؟ جناب ابن جندب کی. اے ابو محمد، میں نے آج تک تیرے وقوف سے بہتر کوئی وقوف نہیں دیکھا. قال واللہ ما دعوت فیہ الا لاخوانی، خدا کی قسم میں نے یہاں پر کسی کے لیے یا اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، صرف اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے. بھائی کیوں اپنے لیے دعا کرتے نا؟ فرماتے ہیں وذالک، میں نے بھائیوں کے لیے دعا اس لیے کی کہ لأن ابا الحسن موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے ساتھ امام نے اخبرنی، مجھے خبر دی تھی، انہو من دعا لأخیہ، بے تحقیق وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، بظہر الغیب. ظہر الغیب کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پر پیچھے، یعنی سامنے نہیں، پر پیچھے. یار سکندر یہ منہ سے تو نکالو کاغذ، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کے لیے دعا مانگے گا، ٹھیک ہے، تو نودی من العرش، تو آسمان سے اسے ندا دی جائے گی، وَلَكَ مِئَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِثْلِهِ، اور تیرے لیے اس کے 100,000 ڈبل ہے، یعنی 1,00,000 کا ڈبل، یعنی تیرے لیے 2,00,000 دعائیں ہیں. تو اس بھائی کے لیے دعا کرے گا تمہیں 2,00,000 دعائیں ملیں گی. وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَ 100,000 ضِعْفٍ لِوَاحِدَةٍ، اور مجھے پھر پسند نہیں کہ ایک دعا کی وجہ سے میں 2,00,000 دعاؤں کو ٹھکراؤں. میں ایک دعا کروں گا حافظ صاحب کے لیے، مجھے 2,00,000 دعائیں ملیں گی. لا ادری تستجاب ام لا، مجھے اپنی دعا کا تو پتہ نہیں ہے کہ میری دعا میرے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو آسمان سے میرے لیے دعا ہوگی تو وہ یقیناً میرے لیے قبول ہوگی. وان عبداللہ ابن جندب قال كنت في الموقف، عبداللہ ابن جندب روایت نقل کرتے ہیں کہ میں موقف میں تھا، موقف یعنی وہی عرفات میں. فلما افضت، جب میں وہاں سے اٹھا یعنی عرفات سے اٹھا، تو اتیت ابراہیم ابن شعیب، پھر میں آیا کس کے پاس؟ ابراہیم جو شعیب کا بیٹا تھا. فسلمت علیہ، پھر میں نے ابراہیم پہ سلام کیا. وَكَانَ مُصَابًا بِأَحَدِ عَيْنَيْهِ، اور اس کی ایک آنکھ مصیبت زدہ تھی، یعنی کیا کانا تھا، ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی. وَإِذَا عَيْنُهُ صَحِيحَةٌ حُمْرَاء، جبکہ اس کی جو صحیح آنکھ تھی وہ بھی بالکل سرخ تھی. كَأَنَّهَا أَلَقَةُ الدَّمْ، جیسے کہ خون کا لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے. فَقُلْتُ لَهُ، میں نے اسے کہا، کس کو؟ ابراہیم کو. قَدْ أَصَبْتَ بِإِحْدَى عَيْنَيْكَ، ایک آنکھ کو تو پہلے ہی تم نے نقصان پہنچا دیا ہے. وَأَنَا وَاللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى، خدا کی قسم مجھے تیری دوسری آنکھ پہ جو ہے کیا ہے وہ رحم آتا ہے، شفقت، یعنی کیا اس کا مجھے پیار میں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. فَلَوْ كَسَرْتَ مِنَ الْبُكَاءِ قَلِيلًا، اگر تھوڑا سا تم رونے کو کم کر دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ قال لا واللہ، کہا نہیں خدا کی قسم میں رونے کو کم کرتا تو اچھا نہیں تھا. یا ابا محمد، اے ابو محمد، ما دعوت لنفسی اليوم دعوتا، آج میں نے اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں مانگی. ایک دعا کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ دعوتن، یہ مفعول مطلق ہے جو عدد پہ دلالت کرتا ہے. ضربت ضربتن، یعنی میں نے آج اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں مانگی. قلت فلمن دعوت، میں نے کہا اے ابراہیم پھر تم نے کس کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ ٹھیک ہے. قال دعوت لاخوانی، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے. لأنی سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ میں نے چھٹے امام سے سنا تھا، وفا صاحب مجھوں کو چھوڑیں، یقول، چھٹے امام فرماتے تھے، من دعا لأخیہ بظہر الغیب، وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے، ٹھیک ہے، ادا پرپٹ، ٹھیک ہے، دعا مانگے گا، وکل اللہ بہ ملکا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کے لیے ایک ملائک کو مقرر کر دے گا. یقولو ولک مثلہ، پھر وہ ملائک مجھے کہے گا یا دعا مانگنے والے کو کہے گا تم نے اس کے لیے ایک دعا مانگی، میں تیرے لیے 2 دعائیں مانگتا ہوں. مثلہ ہو، مثلان، ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی. فاردت ان اکون انا ادعو لاخوانی، پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگوں. والملک یدعو لی، اور فرشتہ میرے لیے دعا مانگے. لأنی فی شک من دعائی لنفسی، اس لیے کہ میں جو اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں اس میں تو مجھے شک ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں.
وَلَسْتُ فِي شَكٍّ مِّنَ الدُّعَاءِ الْمَلِكِ لِي، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملائک میرے لیے دعا مانگے گا. ثم یفیض انشاءاللہ فردا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یاد نہیں ہوا بھائی.